اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو تربیت اولاد کے حوالہ سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ حسب قول آج اسی گفتگو کو آگے لے کر چلوں گا۔ اللہ رب العزت فرامین قرآن و سنت پر عمل کی توفیق آسان فرمائے، اور جو اعمال اچھے ہماری زندگی کا حصہ ہیں اللہ ان پر استقامت عطا فرمائے۔ اولاد انسان کا سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ ہے۔ سرمایہ ویسے بھی قیمتی ہوتا ہے، تاکید کے لیے میں نے اس کو بڑا بھی کہا اور سب سے بڑا کہا۔ اولاد انسان کی بخشش کی بنیاد ہے فطرتاً۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو جو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو اس کی بہتری کے لیے نوازا ہے۔ اس کی بہتری صرف اس اولاد سے دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ اور رحمت عظیمہ کے بعد جو اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ جس کو بیٹے بیٹیاں یا دونوں ہی نہ دے اس کی مرضی ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ کل بروز قیامت ہم سے جس بارے میں سوال ہوگا وہ اولاد کی تربیت ہے، اور اولاد کو اچھے اور رہنما اصول ماں باپ جس وقت سکھاتے ہیں تو وہ گویا کہ اپنی جو ڈیوٹی ہوتی ہے اس سے عہدہ برآ ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بڑی بات کا ذکر فرمایا ہے۔ اے ایمان والو، خود بھی دوزخ سے بچو اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اہلیکم، اہل بیوی کو بھی کہتے ہیں، اور اس کے اندر اولاد کا بھی حصہ شامل ہے۔ تو خود دوزخ سے نہیں بچنا، صرف اس کا اہتمام نہیں کرنا بلکہ اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو بچانے کے لیے بھی تم نے اہتمام کرنا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے باپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، انتہائی بڑی ذمہ داری ہے۔ باپ بن جانا خوشی کا باعث تو ہے، مگر کامیاب باپ بننا یہ بہت مشکل کام ہے۔
اولاد اللہ نے عطا فرمائی، لوگ خوش ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، اللہ کی نعمت ہے، نعمت پر خوشی بھی ہونی چاہیے، مگر ساتھ یہ بھی ذہن میں آنا چاہیے کہ اولاد تو مل گئی ہے، مگر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ساتھ مل گئی ہے، اور اس ذمہ داری کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے کہ جتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ذمہ داری رکھ دی ہے، اس ذمہ داری کو سیکھنا بھی چاہیے۔ تو اس سے غفلت اگر ہم برتتے ہیں تو چھٹکارا نہیں ہو سکتا، جتنی بھی غفلت کریں گے اس سے چھٹکارا نہیں ہوگا۔ کل بروز قیامت ہمیں ایک ایک بات کا جواب دینا ہے، ایک ایک چیز کا سوال ہوگا کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ آئیے آج اسی قصے کے کچھ باتیں اور آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اولاد کی مثال امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں درخت کی طرح ہے۔ درخت دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ وہ درخت ہوتے ہیں جو خود رو درخت ہوتے ہیں۔ خود رو درخت وہ ان کو کہتے ہیں جن کا کوئی نگران نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھے ہیں نا، خود ہی پلتے ہیں، وہ خود ہی بڑھتے ہیں۔ تو جو خود رو درخت ہوتے ہیں ان کی کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی، کوئی ان کے اوپر زیب و زینت نظر نہیں آتی، ان پر کوئی پھل آپ کو نظر نہیں آئے گا، چونکہ اس کا نگران نہیں ہے کوئی بھی۔ اس کی شاخیں بڑی ہوئی ہوں گی، اس کی جڑیں پھیل رہی ہیں، اس کے اوپر کوئی پھل نہیں ہوتا، اس کا نگران نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی شکل و صورت ایسی ہے۔ اور ایک وہ درخت ہوتا ہے جس کی نگرانی کرنے والا مالی ہوتا ہے۔ تو بچے کی مثال بھی ایسے ہی ہے، وہ بچے جن کا نگہبان اور نگران کوئی نہ ہو وہ بھی اس درخت کی طرح ہوتے ہیں، نہ ان پر کوئی پھل لگتا ہے، نہ ان کی کوئی شکل و صورت آپ کو اچھی نظر آئے گی، نہ ان کی کوئی تربیت کا اچھا انداز ان میں موجود ہوگا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت ماں باپ کو ایسے ہی کرنی چاہیے جیسے مالی درخت کی تربیت کرتا ہے، اس کو پالتا ہے، کیڑا نہیں لگنے دیتا، اہتمام کرتا ہے، اس کو دوسری چیزوں سے بچاتا ہے، چونکہ کل کو اس درخت نے پھل دینا ہے، اس لیے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا اولاد کی بھی حفاظت کرو، اس پر نگرانی کرو، اہتمام کرو اپنی اولاد کی صحت کا۔ کلکم مسئول عن رعیتہ، کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ نے جس بندے کا جو عہدہ ہے اس عہدہ کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ باپ سے اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ صرف رحمانی قاعدہ پڑھا دینے کے بعد باپ فارغ نہیں ہے کہ میں نے قاری صاحب سے پڑھا دیا ہے، میں نے بچے کو ناظرہ پڑھا دیا ہے تو اب میں فارغ ہو چکا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ باپ کے ذمہ بہت بڑی تربیت کا ایک سماں ہے۔ ہم لوگوں نے آج اولاد کو پڑھایا مگر مدارس سے، تو ہم نے کہا کہ استاذ ہی تربیت بھی کرے، استاذ بھی تعلیم ہی دے، اور ماں باپ بالکل فارغ اس دور کے اندر، بالکل فارغ ہیں اس دور کے اندر، کوئی توجہ نہیں ہے اتنی ان کی اپنی اولاد کی طرف۔ تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو معلم ہوتا ہے اس نے صرف سبق پڑھانا ہوتا ہے، اس نے الفاظ سکھانے ہوتے ہیں۔ ہاں اگر بچہ کسی دینی معلم کے پاس ہے اور ان کی صحبت کے اندر ہے پھر تو تربیت بھی سیکھتا جائے گا، لے گا تربیت بھی وہ۔ لیکن جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے تو تعلیم کا معنی صرف سیکھنا ہوتا ہے، سکھانا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اس پر عمل ماں باپ نے کروانا ہے کہ بچہ کیا پڑھ کر آیا ہے، استاد نے تو یہ پڑھانا ہے نا بیٹا، جھوٹ نہیں بولنا۔ اب اس کے اوپر عمل جو ہے
جب تک بچہ اسکول کالج یونیورسٹی میں یا مدرسہ میں ہے اس کا استاذ کے ساتھ 4-5 گھنٹے کا صرف تعلق ہے، اس کے بعد 20 گھنٹے کا جو تعلق ہے، 19-18 گھنٹے کا جو تعلق ہے وہ والدین کے ساتھ ہے، وہ ماں باپ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اب باپ نے دیکھنا ہے اس کو میرا بچہ کون سی غلط حرکتیں کرتا ہے، ماں نے دیکھنا ہے میری بچی اور بچے میں کیا غلط حرکتیں ہیں اور کیا کیا یہ کس سیکھ کر آتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ مگر ہمارے معاشرے کا آپ نے جائزہ لیا ہوا ہے، چونکہ ہماری فیلڈ یہ ہے، تو اولاد اگر گھر کے اندر کام کوئی خراب کرتی ہے، ایک ہوتا ہے جا کر توجہ دلانا اساتذہ کو، وہ الگ بات ہے، ایک ہوتا ہے جا کر اساتذہ ہی کے اوپر چڑھائی کرنا اور ان کا نقص نکالنا کہ آپ اس کو کیا سکھاتے ہیں، آپ اس کو کیا سکھاتے ہیں، یہ تو ایسا بھی کرتا ہے ایسا بھی کرتا ہے۔ تو پہلے یہ دیکھا جائے کہ اپنی زندگی اگر آپ کی 50 سال کی گزر چکی ہے، جو آپ نے سیکھا ہے اس پر آپ نے کتنا کو عمل کیا ہے۔ آج بچہ سال ہوا ہے ابھی گیا ہے اور اس کے بارے میں ہماری اپنی اس قدر سختی آ چکی ہے، میں پیسے دیتا ہوں، مجھے اس پیسے کے بدلے میں استاد سے گھر کے اندر بھی عمل ملنا چاہیے۔ ہم کرتے نہیں یہ سب کچھ، اور جا کے پھر جو کچھ ہوتا ہے، چونکہ اپنا ادارہ میرا لوگوں سے واسطہ تو رہتا ہے، تو جا کر جب بات چیت ہوتی ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہاں پر، یہ گھر میں جا کے تو نماز بھی نہیں پڑھتا۔ اچھا اب وہ استاذ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ گھر میں آئے اور آپ کے بچے کو نماز کے لیے کھڑا کرے، یہ بھی استاذ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ آپ کے گھر میں آئے اور آ کر بچے کو کہے کہ اٹھو فجر کے لیے اور اس کو وضو کروا کے مصلی پہ کھڑا کرے، پھر دوسرے بچے کی طرف چلا جائے، یہ استاذ کی ڈیوٹی ہے۔ تو پھر ماں باپ کس لیے ہیں؟ استاذ نے تعلیم دینی ہے، استاذ نے میرٹس اینڈ ڈیمیرٹس بتانے ہیں، یہ فائدہ ہے یہ نقصان ہے، یہ کرنا ہے تم نے یہ نہیں کرنا، یہ تعلیم دے دینی ہے اس نے۔ اب اس کے بعد آپ نے بھی کچھ کام کرنا ہے۔ جب تک یہ غلط بات ہے اور انتہائی غلط بات ہے اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ بہت اچھے اور بڑے اسکول میں پڑھتا ہے تو پڑھنے کے بعد یہ بہت اچھا معاشرے کا فرد بنے گا، سب سے بڑا دھوکہ ہے یہ ذہن کے اندر۔ اسکول کبھی بھی، کالج یونیورسٹی کبھی بھی معاشرے کا اچھا فرد بننے کے راستے دکھا سکتے ہیں، مدرسہ راستہ دکھا سکتا ہے کہ یہ راستہ یہ ہے، یہ راستہ دکھاتے ہیں، مگر تربیت جو ہے وہ اچھا فرد بناتی ہے، تعلیم راہ دکھاتی ہے اور تربیت اچھا فرد بنا دیتی ہے۔ تو ہم نے لاکھوں روپیہ تعلیم کے اوپر خرچ کیا اور صرف کیا، ایجوکیٹر میں پڑھتا ہے بچہ، فلاں میں پڑھتا ہے، فلاں میں پڑھتا ہے، آ کے جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بچہ بات نہیں سنتا ہماری۔ اب اس کا حل ہمارے پاس آپ لے رہے ہیں نا با کے کہ بچہ ہماری بات نہیں سنتا، تو بچہ آپ کی بات کیسے سنے؟ آپ نے بنیاد ہی غلط رکھی ہے۔ بچہ آپ کی فرما برداری کیسے کرے گا جب آپ نے اس کو سکھایا ہی کچھ نہیں ہے؟ بچہ آپ اور باپ کا ادب اور احترام اور والدین کے آداب کیسے جانے گا کہ جب آپ نے اس کو سکھایا ہی کچھ نہیں ہے اس بارے میں؟ آج دیکھ لیں آپ، میں ایک چھوٹی سی بات کرنے لگا ہوں، اس کو آپ بڑی توجہ سے سنیے گا۔ جس وقت ماں اور باپ بچے کے اوپر محنت کرتے تھے اس وقت معاشرے کے اچھے فرد بنتے تھے، مگر اس دور کے اندر ماں سکھاتی نہیں ہے، ماں اپنے گردن سے اتارتی ہے۔ کیسے؟ موبائل ہے، بچے کو موبائل پکڑا دیا، وہ رو رہا ہے، وہ تنگ کر رہا ہے، تو اس کی تنگی کا حل اس کو موبائل دینے میں ہے۔ جیسے ہی اس نے اپنے بچے کو موبائل دیا، اس نے انگلیاں پھیرنا شروع کی تو اس کو دیکھنا شروع ہو گیا، ماں بھی سکون میں آ گئی کہ بچہ خاموش ہو گیا ہے اور میں بھی اب اپنا کام اچھے طریقے سے کر سکتی ہوں، تو بچہ بھی، اس کی بھی توجہ دوسری طرف چلی گئی، مگر اس کو یہ خبر نہیں
کہ اس نے اس کی پریشانی کا یہ حل جو تلاش کیا ہے، یہ اس کو ساری زندگی پریشان کرنے کا سبب بنانا اس نے شروع کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں وہی اثر ہوا نا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کھانا اور پینا ان کو بھولا ہوا ہے، مگر موبائل ان کو نہیں بھولتا۔ نہ وہ ماں کی بات سنتے ہیں، نہ وہ والد کی بات سنتے ہیں۔ ماں بول رہی ہوتی ہے، بچہ موبائل سے کھیل رہا ہوتا ہے، باپ بول رہا ہوتا ہے، بچہ موبائل کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے۔ اب آ جاتی ہے مار کٹائی کی بات، ہم اب مارتے ہیں پھر اولاد کو، ہماری بات کیوں نہیں سن رہی؟ اس میں اس کا قصور اتنا نہیں ہے جتنا آپ کا ہے۔ آپ نے جس وقت وہ پہلی مرتبہ تنگ کیا اور رویا تھا نا، آپ اس کو موبائل پکڑاتے ہی نہ، آپ اس کا حل خود تلاش کرتے۔ جب آپ نے خود حل تلاش نہیں کیا، جس کو ہم اپنے لفظوں میں کہتے ہیں نا سر کھپائی کرنا، وہ تو کرتے نہیں ہیں ماں باپ۔ آج ادارے میں بھیج دیا، کہتے ہیں بس ٹھیک ہے وہاں پہ سیکھے اس نے جو کچھ سیکھنا ہے، اور پڑھ کے آیا، پھر بعد میں ٹیوشن بھیج دیا، وہاں سے پڑھ کے آیا، اس کے بعد بچوں کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو ماں باپ کا بچوں سے بالکل تربیت کا جو ریلیشن ہے وہ ختم ہو گیا۔ کوئی اولاد اس دور کے اندر، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں نا یہ کام کریں ایسا ہو جائے، اولاد ایسا ہو جائے، کتنی غلط باتیں ہیں یہ۔ مطلب دعا اور تعویذ کا ایک اپنا ایک مقام پر جا کے اس کا ایک حل ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، مگر جس وقت آپ نے ان کو تربیت ہی نہیں دی دین کے مطابق، اب ان کے اندر کانٹے پیدا ہو چکے ہیں، اب کانٹے آپ کو چبھ رہے ہیں۔ جب آپ کو کانٹے چبھ رہے ہیں، اب آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ میں نے تو ان کو پڑھایا بھی، میں نے تو ان کو سکھایا بھی، پھر آپ کو اپنی محنت بھی یاد آ جاتی ہے، میں نے تو ان کے لیے جھوٹ بھی بولے کمانے کے لیے، میں نے تو نمازیں بھی چھوڑی کمانے کے لیے، تو آپ نے اپنی آخرت بھی خراب کی اولاد کو کھلانے کے لیے، آپ نے رب کو سجدہ نہیں کیا اولاد کو پالنے کے لیے۔ مگر جس وقت وہ اولاد پل گئی تو اس نے آپ کو دنیا کے اندر ہی پریشان کر دیا۔ اب بتاؤ زندگی کیسی بنی؟ پھر نماز چھوڑی تھی کاروبار سیٹ کرنے کے لیے، وہ ہو گیا۔ اللہ کو سجدہ نہیں کیا تھا نا رزق بڑھانے کے لیے، ٹائم نہیں ہے نا ہمارے پاس، ہم فیکٹری میں ہوتے ہیں، کاروبار دکان میں ہوتے ہیں، اگر دکان بند کی تو کہیں گاہک آگے واپس نہ چلا جائے اور میرا جو ہے وہ مال نہ بکے تو میں گھر کیا لے کر جاؤں گا۔ کتنا کمزور اعتقاد ہے اس بندے کو، یہ نہیں پتہ کہ تم 24 گھنٹے دکان کھول کر بیٹھ جاؤ، اگر اللہ کو منظور نہیں تو کوئی ایک بھی نہیں آئے گا، ایک بندہ بھی نہیں آئے گا، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ سارا دن لوگ کہتے ہیں ہم فارغ رہتے ہیں، سارا دن فارغ رہتے ہیں، لیکن جس وقت نماز کا وقت آتا ہے نا اس وقت ان کا اٹھنے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ اس وقت گاہک کی آمد سخت ہو چکی ہوتی ہے ذہن میں، کہیں گاہک نہ آ جائے۔ پیچھے صبح سے لے کر اب تک 5 گھنٹے فارغ بیٹھا رہا ہے، اس وقت ذہن میں تیزی نہیں تھی، اس وقت ذہن میں اضطراب نہیں تھا۔ جیسے نماز کا وقت آیا، اس کو اٹھا کے دکھاؤ مسلمان کو، ایک اٹھتا ہے نماز کے لیے؟ نہیں اٹھے گا، یہ نہیں اٹھے گا، یہ بالکل نہیں اٹھے گا۔ بیٹا آئے گا تو نماز پڑھنے جاؤں گا، جماعت کی قیمت ہی کوئی نہیں، اور 100 روپے کی قیمت اس کی نگاہوں میں کتنی ہے؟ تو پھر جس طرح کا اپنے رب سے سودا کرو گے ویسا ہی تو تمہیں ملے گا۔ پھر جس طرح کے اپنے رب کے ساتھ تم نے معاملات کیے ہیں آپ کو ویسا ہی تو ملنا ہے پھر، اور آج ویسا ہی مل رہا ہے۔ تو یہ میں بات کرنے کے بعد اس بات پر آنا چاہتا ہوں، میرا آج کا موضوع تربیت اولاد کے اندر ہے کہ اولاد کی تربیت کے اندر ہم نے آج سب سے بڑی جو چیز اپنے سر سے اتار کے رکھ دی ہے نا، ہم نے سمجھا میرا بیٹا پڑھنے جا رہا ہے، ہم نے اساتذہ پہ چھوڑا، باپ خود فیکٹری کے اندر سر کھپا رہا ہے، اور اولاد کو غیروں کے ہاتھ میں چھوڑ دیا، اور غیر بھی وہ جو خود تربیت یافتہ نہیں ہے۔ اب جس وقت سختی آئی نا باپ کے اوپر، اب اس کے اوپر جب گھیرا تنگ ہوا تو اب آیا اللہ کی بارگاہ کے اندر
تو رب نے قرآن کے اندر پہلے ہی فرما دیا ہے جس وقت اس کو تنگی ہوتی ہے تو میری طرف دوڑتا ہے، اور جس وقت اس کو خوشحالی ملتی ہے تو ہم سے پشت پھیرتا ہے۔ یہ جس انسان کا تعارف ہے نا، جس انسان کا یہ تعارف ہے کہ وہ سختی کے وقت اللہ کی طرف اور نرمی ہو، معاملات میں وسعت ہو تو رب سے دور، اللہ نے فرمایا یہ انتہائی گھٹیا انسان ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، آپ پارہ نمبر 29 پڑھ کے دیکھ لیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس انسان کا تعارف رب کروا رہا ہے۔ جس بندے کو اللہ پسند ہی نہیں کرتا اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ اس قدر اس کے اوپر سختی کا اعلان ہو رہا ہے، اب بتاؤ پھر آپ، یہ بندہ جو کامیاب بنا پھرتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، میں کامیاب ہوں، کیسی کامیابی ہے تیری؟ کامیابی اللہ کے قرآن سے پوچھی ہے کبھی آپ نے کہ جو کامیابی میرے لیے ڈکلیئر کی گئی قرآن کے اندر، میں ایکوریٹ ٹو لائٹ آف قرآن، قرآن کی اس روشنی کے مطابق میں کامیاب ہوں کہ ناکام ہوں؟ میں کبھی قرآن سے پوچھا ہم نے؟ ہم خود ہی کامیاب بن گئے۔ کیسے؟ کاروبار اچھا میرا، گاڑی بنا لی میں نے گھر بھی بنا لیا۔ جب اولاد کی تربیت کرنے بیٹھتا نا آج کا باپ، اس کو حوالہ کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے مجھے دیکھو، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں نے خود محنت کی، میں نے کمایا، میں نے گھر بنایا، میں نے گاڑی بنائی، میں نے تیرے لیے یہ کیا۔ یہ باپ اپنے بچے کی تربیت کر رہا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، اس تربیت کے اندر اللہ سے تعلق کا کوئی حوالہ نہیں دے رہے آپ، کیونکہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ آپ قرآن کے ساتھ تعلق کا اپنا کوئی حوالہ نہیں دے رہے کیونکہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ آپ نے کبھی ان کو یہ کہا ہے کہ بیٹا جب سے میں بالغ ہوا ہوں نا، میں نے کبھی بھی ایک نماز نہیں چھوڑی ہے؟ تربیت کے اندر کبھی اولاد کو یہ کہا ہے آپ نے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کے بچوں کے سامنے ہم نمازیں چھوڑتے ہیں، ہم خود سوئے رہتے ہیں۔ تو پھر وقت آتا ہے نا، پھر جب اولاد کہتی ہے، اور ہم سے آگے خود شکایت کہتے ہیں یہ جو ہمارے ابو آپ کو شکایت لگاتے ہیں نا نماز کی، یہ تو خود نہیں پڑھتے تھے، ان کو تو ابھی نمازی بنے ہوئے 2 سال کا عرصہ ہوا ہوگا زیادہ سے، پہلے خود بھی نہیں پڑھتے تھے۔ اولاد باپ کی شکایت لگا رہی ہے، اور صرف یہاں نہیں، کل بروز قیامت بھی لگائے گی۔ اللہ کا قرآن 22واں پارہ پڑھ کے دیکھ لیں، اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کریں گے، اے میرے مولا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، یہ ہمارے سردار تھے، وکبراءنا، اور یہی ہمارے بڑے تھے، فأضلونا السبیلا، ہمیں تو گمراہ انہوں نے کیا ہے۔ آج باپ بڑا اوپن مائنڈ ہے نا، بڑے بڑے اسکول اور بڑے بڑے کالج اس کی ترقی کے لیے تلاش کرتا ہے، اور دین کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے نا لوگ۔ اس معاشرے کے اندر کچھ نہیں سمجھتے دین کو، اور نہ ہی مدرسہ کی کوئی ویلیو ہے، نہ مدرسہ میں پڑھنے والے کی کوئی ویلیو ہے۔ اور جس طرح کا آج معاشرہ اور ماحول ہے، عالم کی کیا وقت ہے اس معاشرہ کے اندر؟ یہ تو ضرورت سمجھ کے ہم لوگ ممبروں پہ بٹھاتے ہیں، اور ضرورت سمجھ کے ہم لوگ نماز کے لیے آگے کرتے ہیں۔ میں قدر کی بات کر رہا ہوں، قدر کیا ہے اس مرتبہ کی۔ افراد کو چھوڑیں آپ، افراد کیسے ہیں یا کیسے نہیں ہیں اس کو چھوڑیں آپ اس مرتبہ اور مقام کی بات کریں۔ آپ یہ جو مرتبہ ہے یا یہ جو مقام ہے یا ایک باعمل عالم کا جو مقام ہے، اس مقام کی ویلیو پوچھ رہا ہوں میں۔ اگر اس کی ویلیو میری نظر میں ہو تو میں اپنے بچوں کو عالم بناؤں، میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤں۔ میں یہ باتیں مت کیا کریں کہ جو مولوی حضرات ہیں وہ کیا کرتے ہیں، آپ جو وہ کرتے ہیں وہ آپ نہ کریں، آپ وہ نہ کریں، آپ اچھا کر کے دکھا دیں۔ قرآن کسی مولوی کا تو نہیں ہے نا، قرآن آپ سب کا ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کا قرآن ہے۔ حدیث کسی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب تو نہیں ہے نا، وہ آپ کے اور میرے نبی کے فرمان اور افعال ہیں۔ جو مولوی کر رہا وہ آپ نہ کریں، آپ اس کو چھوڑ دیں، اچھا بن کے دکھائیں۔ آپ توڑیں اس رسم کو۔ جن باتوں سے آپ کو شکایت ہے ان سے آپ اپنی اولاد کو پیش کرو دین کے لیے، اور دین کے لیے پیش کر کے آپ ان کے اندر سے وہ چیزیں نکالیں اور معاشرے کو اچھا فرد دیں۔ ہمیں تو اچھے فرد کی ضرورت ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے
نہ ہم دین کی قدر کرتے ہیں، نہ ہم دینداروں کی قدر کرتے ہیں۔ تو شکایت جو ہم لگاتے ہیں اس کی صداقت کس بات پر مبنی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرمان ہیں وہ جڑ کی حیثیت سے ہیں، بنیاد کی حیثیت سے۔ جو حضور نے فرما دیا ہونا وہی ہے، اور آج کا دن اور آج کا ٹائم شاہد ہے، اس سے پیچھے چلے جائیں، ہوا بھی وہی ہے جو حضور نے فرما دیا ہے، تو آگے بھی وہی ہونا ہے جو حضور نے فرما دیا ہے۔ کتنا عقل مند ہے وہ انسان جو پیچھے گزری ہوئی زندگی سے عبرت لے لے اور اس کے باوجود بھی وہ اپنے اصولوں کو اپناتا ہے۔ یہ آج کل کے اکاؤنٹس کے اندر ماسٹر کرتے ہیں نا بچے، اکانومک پڑھتے ہیں، اپنی بات کرنے کی ضرورت نہیں، نہ سمجھتا ہوں میں ایک بات صرف عرض کرنے لگا ہوں تربیت کی اور تعلیم کی۔ بہت کچھ پڑھ کے آپ لاکھوں روپیہ دے کے بچوں کو جو پڑھاتے ہیں نا، میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کبھی میرے سے بھی ملاقات کروائیں، میرے سے ملاقات کروائیں ان کی جو اکانومک پڑھتے ہیں یا کوئی بھی تعلیم پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم بھی ان کے ساتھ قرآن و سنت کی روح سے جو وہ علم پڑھتے ہیں ہم ان کے سامنے رکھیں گے باتیں، اور ان سے سوال کریں، وہ ہم سے سوال کریں، اجازت ہے، وہ ہم سے سوال کریں اپنے فنون کے بارے میں، ہم ان سے سوال کریں گے ان کے فنون کے بارے میں، برتری آپ کے سامنے آ جائے گی ساری۔ اللہ کا قرآن اعلیٰ ہے، حضور کا فرمان سب سے اعلیٰ ہے۔ جتنی بھی تعلیمات ہیں اس دور کے اندر یہ ہمارا دھوکہ ہے، یہ میں کیڑا لگا ہوا ہے شہوت کا ذہن کے اندر، برتری کا، یہ کیڑا لگا ہوا جس جو دماغ کو کھا چکا ہے۔ میں بچے کو انگلش میڈیم میں پڑھاؤں گا، آپ مجھے بتائیں آپ کے ملک کے اندر انگلش میڈیم بھی ہے، اردو میڈیم بھی ہے، عربی میڈیم نہیں ہے، جبکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے میری پسندیدہ زبان عربی ہے، اور کل بروز قیامت جتنے لوگ جنت میں جائیں گے سب عربی بولیں گے۔ آپ کو اپنے پاکستان میں عربی میڈیم سکول ملے گا ہی نہیں، کیوں؟ کیونکہ عربی کے اندر آپ کا لٹریچر موجود ہے، کہیں بچے کو پڑھنا نہ آ جائے، کہیں بچے کو قرآن نہ پڑھنا آ جائے، اور بچے کو حدیث کا ترجمہ نہ کرنا آ جائے۔ دکھائے مجھے آپ عربی میڈیم ہے، عربی کو تو چوائس میں رکھا ہوتا ہے، آپ کا دل ہے تو عربی رکھ لیں، آپ کا دل ہے تو آپ اسلامیات رکھ لیں، کسی وقت تک لازمی ہوتی ہے، اور لازمی کے نمبر بھی 40 ہیں، بس یہ ایسا لازمی ہے جس کے 40 نمبر ہیں، اور میتھ ایسا لازم ہے اور انگلش ایسی لازم ہے جس کے 150 نمبر ہیں، اور اسلامیات اتنی کو لازم ہے کہ جس کے 40 نمبر ہیں، بس ٹھیک ہے، اور اس کے لیے جو کتاب ہے اس کے صفحے بھی بمشکل 15 ہوں گے بس۔ تو 15 صفحے جس ملک کے اندر بچہ اسلام کے بارے میں پڑھے گا وہ آپ کو کیا دے گا اور دین کو کیا دے گا؟ اور سمجھداری کی جب ہم باتیں کرنا شروع ہوتے ہیں نا ہم تھکتے نہیں ہیں، اور ہم اپنی شوکاریاں جب بیان کرتے ہیں ہم تھکتے نہیں ہیں۔ چلے علماء نے تو کچھ نہیں کیا بقول آپ کے، آج تک اسلامی حکومت تو پاکستان میں نہیں نہ آئی، اسلامی حکومت جیسا اسلام چاہتا ہے نہیں آئی، آج تک جتنے عرصہ گزر چکا ہے، بتائیں پاکستان کا جو حال ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کے پاس تھا نا ہاتھ میں، اب بھی پڑھے لکھے لوگوں کے پاس ہی ہے، ان پڑھ لوگ تو مساجد میں ہوتے ہیں اور مدارس میں، تو یہ پڑھے لکھے لوگ ہی حکومت کر رہے ہیں نا، تو حالت آپ کے سامنے ہے۔ چیخیں نہیں نکلوا دیں آپ کی، نکل رہی ہیں نا چیخیں ہماری، ہاں، تو پھر ابھی بھی ذہن اس طرف نہیں جا رہا، یہ جو ذہن بھی نہیں نہ جا رہا یہ بھی اللہ کی گرفت ہے۔ جو قوم اپنی غلطی سمجھ کے بھی اللہ کی طرف چلی جائے نا یہ بھی اللہ کی رضامندی ہوتی ہے تو جاتی ہے، اور جو قوم یوں لیمن کی طرح نچڑ رہی ہے، اندر رس ان کا نچڑ رہا ہے مگر پھر بھی رب کی طرف رجوع نہیں کرتے، یہ اللہ نے پکڑا ہوا ہے، ذہن بھی پکڑے گئے، دماغ بھی پکڑے گیا، فکر بھی پکڑی گئی ہے، اور سمجھ کچھ نہیں آ رہی، بار بار ادھر ہی ٹکرے مار رہے ہیں، پھر ہم غلطی کے لیے پھر اسباب اکٹھے کر رہے ہیں، جہاں سے ہماری پکڑ ہوئی پھر وہی کر رہے ہیں۔ یہ اس قوم کی حالت ہے جس سے رب ناراض ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، جو بندہ اور جو قوم اللہ کے اصولوں کے مقابلے میں نئے اصول پیدا کرتی ہے تو پھر اللہ گھر کے اندر سے ہی پریشانی کا سامان شروع کر دیتا ہے۔ آج بچہ اور بچی
ماں باپ کو تنگ کیے ہوئے ہے. اور میں کہتا ہوں 90% نہیں بلکہ 90.90% جو بچے ہیں نا، مطلب والدین وہ یہی کہتے ہیں کہ بچے بات نہیں سنتے ہماری بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی. باپ اپنی قربانیوں کا حوالہ دیتا ہے بچے کا دل نرم کرنے کے لیے. میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، اس نے کبھی بھی نہیں ماننی آپ کی بات. 5 منٹ کے لیے صرف آپ کی بات سنے گا، اور 1 دن تک ہو سکتا ہے اس پر غلبہ ہو. جو آپ تربیت کر رہے ہیں نا اپنی قربانیاں اس کو سنا کر، یہ انداز ہی غلط ہے. آپ کے بچے کے دل کے اندر جو جڑیں بن چکی ہوئی ہیں اور جو کانٹے پیدا ہو چکے ہوئے ہیں اور جو سیاہی اندر چلی گئی ہے اور جو وہ بچہ سخت ہو چکا ہے، آپ جتنی مرضی اپنی قربانیوں کا ذکر کریں، آپ جتنی مرضی ان کے لیے نعمتوں کا ذکر کریں، اے بیٹا میں نے تیرے لیے یہ کیا، فلاں کیا، لو کر کے دیکھ لو. اگر بچہ واپس آئے گا تو تب کہنا. نہیں آئے گا واپس، وہ آپ کی سنے گا ہی نہیں بات، وہ سنتا بھی نہیں بات. اور آج کل کے بچے تعلیم اعلیٰ اسکولوں اور کالجز میں لی، خود ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں. ہمارے باپ تو پرانے دور کے بندے ہیں. یعنی باپ کو آج کی اولاد پڑھ کے کہتی یہ میرا باپ غیر مہذب ہے، میرے باپ کو پتہ ہی یہ کچھ پڑھا ہی نہیں ہوا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے میرا باپ پڑھا نہیں ہوا اس لیے اس کو پتہ نہیں ہے. تو بتاؤ پھر جو اس نے پڑھا، اس نے پڑھ کے آپ کو کیا کہہ دیا؟ اس نے جو حاصل کیا اس نے حاصل کر کے آپ کا مرتبہ کیا ڈکلیئر کیا؟ کہتے میرے ابو کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، یہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے. اور بعض بچوں کے تو خود میں نے سنیے شکوے شکایت، کہتے میرے ابو کے اخلاقیات اچھے نہیں ہیں. اس کو اپنے ابو کے برے اخلاق نظر آ گئے مگر اپنے والد کی قربانیاں نظر نہیں آئی. اگر اس بچے نے دین کسی صحیح جگہ بیٹھ کے سیکھا پڑھا ہوتا تو کبھی بھی آپ کی برائیاں نہ کرتا. آج آپ کا بچہ آپ کی برائی کر رہا ہے، اس کو کچھ نہ کہیں، پہلے اپنے آپ کو دیکھیں میں نے کیا کیا اس کے ساتھ، جو میں نے اس کے ساتھ کیا ہے وہ کیا کیا ہے میں نے. تو آپ نے جو کیا آج وہ وہی کر رہا ہے. یہ اس وقت کی درس گاہوں کی تعلیم کا فیض ہے جو سامنے ہے کہ بچہ اور بچی اپنی ماں اور اپنے باپ کو منہ کے اوپر کہتے ہیں آپ تو پڑھے ہی ہوئے نہیں، آپ کو کیا پتہ ہو. کہتے ہیں آپ کو کیا پتہ ہو، پتہ تو ہمیں ہے. تو یہاں سے سیکھ جانا چاہیے. جو اولاد ہمیں پڑھ کے یہ کچھ کہہ رہی ہے اور جو پڑھ کے کہہ رہی ہے، ہم نے کیا آج کہا، ہم نے کہا بیٹا اتنے بجے تک مصروف ہوتا ہے. اگر ہم کسی کو کہیں نا محفل ہوتی ہے فلاں جگہ پر یا تربیت نشست ہے تو بیٹے کو بھیجیے گا، وہ صبح سے لے کر رات تک اس کی ساری ڈیوٹی گنواتا ہے. باپ کہتے ہیں صبح جاتا ہے کالج میں اتنے بجے آتا ہے، اس کے بعد جاتا ہے ٹیوشن پہ پھر اتنے بجے آتا ہے. آپ کو بھی تو پتہ ہے نا پھر جب بچہ اتنا پڑھے تو تھک جاتا ہے، اس نے آرام بھی کرنا ہوتا ہے. ہم چپ ہو جاتے ہیں، پھر شرمندہ کر دیتے ہیں لوگ یہ بات کر کے. یعنی اس نے اسکول بھی پڑھنا ہے، اس نے کالج بھی پڑھنا ہے، اس نے ٹیوشن بھی پڑھنی ہے. آپ نے دعوت کیوں دی دین کی؟ اب تو وہ تھک گیا ہوا ہے. اب میں اس کو کہوں گا اس کی مرضی ہے تو وہ آ جائے گا، مرضی ہے تو نہیں آئے گا. تو جس وقت ہم نے اپنی اولاد کے لیے یہ معاملہ کیا تو آج پھر سب کچھ ہمارے سامنے ہے. باپ سختی کیوں نہیں کرتا؟ ڈرتا ہے، اولاد سے ڈرتا ہے میرا بچہ میرے سامنے بول نہ پڑے. ہم بھی کسی کی اولاد ہیں الحمدللہ، ہمیں اپنے ماں باپ کا اتنا احترام ہے، ہم گھر میں قدم رکھتے ہی پہلے اپنے ماں باپ کا چہرہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ ہمیں دین نے بتایا ہے والد کے چہرہ دیکھنے کی کیا برکت ہے اور ماں کا چہرہ دیکھنے کی برکت کیا ہے. ہم پہلے جا کے یہ عمل کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے دیگر معاملات کرتے ہیں. یہ دین نے ہماری تربیت کی ہے. جہاں پر انسان رہتا ہے ویسی صحبت لیتا ہے. آج بچہ آتا ہے، باپ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں کب کا آیا ہوا ہے، مجھے علم ہی نہیں ہے، اس نے کبھی میرا حال چال نہیں پوچھا، یہ موبائل کے دہانے لگا رہتا ہے فلاں. یہ اب کچھ نہیں ہونا. ہوگی ایک چیز سے تبدیلی، صرف اللہ کا قرآن جو ہے نا یہ کفر توڑتا ہے، اور کفر سے بڑی سیاہی کوئی نہیں ہے. بے عملی بھی اگر ٹوٹنی ہے تو قرآن کی تعلیم سے ٹوٹنی ہے، حضور کے بنائے ہوئے اصولوں سے ٹوٹنی ہے، اور یہ حضور نے کر کے بھی دکھایا ہے. بعض لوگ تو وہ ہیں جو صرف قرآن کی تلاوت سنتے تھے تو مسلمان ہو جاتے تھے،
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا اونچا مقام ہے، تو سبب کیا بنا تھا؟ اپنی بہن کو قرآن کی تلاوت کرتے سنا تو کہا یہ کیا پڑھ رہی ہے؟ کہا یہ قرآن ہے، اور پڑھو، پھر اور پڑھو، پھر اور پڑھو۔ سبب یہ چیز بنی۔ پھر ادھر سے حضور علیہ السلام کو تلاش کیا کہ نبی پاک کہاں پر ہیں۔ اس کا سبب دیکھو کیا ہے؟ صرف تلاوت قرآن۔ اتنے پیارے کلمات، اتنی میٹھی تعلیم اور اتنے مضبوط قانون۔ جس وقت عربی تھے نا، وہ سمجھتے گئے، سن کر سمجھتے گئے۔ کہا کہ نہیں، میں نے جانا ہے اور میں نے جا کے کلمہ پڑھنا ہے۔ اتنی خوبصورت۔ تو سبب کیا بنا؟ صرف تلاوت قرآن کا سننا۔ تلاوت قرآن سنی تو آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دین میں آئے تو حضور نے ان کا مقام پھر کیا بتایا؟ میرے آقا نے فرمایا آج عمر کے مسلمان ہونے کی خوشی صرف تم مسلمان دنیا میں نہیں، زندگی میں نہیں کر رہے یہاں پہ زمین کے اوپر، بلکہ رب کی رحمت کے فرشتے آسمانوں پہ بھی نعرے لگا رہے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ تلاوت قرآن جو ہے وہ پگھلاتی ہے بندے کو۔ جب بندہ قرآن سنتا ہے یا سناتا ہے، تعلیم لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے بے عملی ٹوٹتی ہے، کفر ختم ہوتا ہے، سیاہی ختم ہوتی ہے۔ تو جس وقت آپ کے پاس اور آپ کی اولاد کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے سیکھنے کے لیے، پھر ہمارے گھروں کی تلخیاں ایسے ہی رہیں گی، ہمارے گھروں کے اندر معاملات ایسے ہی رہیں گے۔ انشاءاللہ اس سے اگلی گفتگو تیسری قسط میں اگلے جمعہ کو پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔